أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين पनाह में आता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, कसम है सफ़ बांधने वाले फरिश्तों की कतार लगाकर, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर
اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا، اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ بے شک ہم نے رونق دی ہے آسمان دنیا کو ستاروں کی رونق سے، اور ان کو حفاظت کے لیے بنایا ہر شیطان مردود سے، کہ وہ شیاطین سن نہیں سکتے ملأ اعلیٰ کی خبر کو، اور ان پر پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے وہ ستارے، ان کے بھگانے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا یہ عذاب ہے۔ مگر کوئی جن یا شیطان چپکے سے کوئی خبر اچک لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا۔ اب پوچھیے آپ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ پیدائش کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہیں یا وہ مخلوقات جن کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک چپکتے ہوئے گارے سے، بلکہ آپ تو اے نبی تعجب کر رہے ہیں اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو محض کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا ازسر نو پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہاں، اور تم اس وقت ذلیل ہو گئے۔ بس وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، تو اسی وقت وہ سب دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کہا جائے گا جمع کرو ظالموں کو اور ان جیسوں کو، ان کے جوڑوں کو،
اور ان کو جن کی یہ پرستش کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، پھر ان کو چلاؤ جہنم کے راستے کی طرف، اور ذرا ان کو روک دو۔ یقیناً ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ تو آج اپنے آپ کو تسلیم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں پوچھ پاچھ کریں گے، کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے سیدھی جانب سے، تو وہ کہیں گے ہاں بلکہ تم ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہمارا تم پر کوئی قابو تو نہیں تھا، بلکہ تم تھے ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ پس ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کا قول، بے شک ضرور ہم کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا، یقیناً ہم خود بھی گمراہ تھے۔ پس بے شک وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، یقیناً اسی طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ۔ بے شک وہ لوگ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ لوگ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ پہنچا حق اور سچ مانا اس نے تمام رسولوں کو۔ بے شک تم ضرور چکھو گے دردناک عذاب، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے ان کے لیے رزق ہوگا مقرر، یعنی میوے، اور وہ معزز ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے، ان کے اطراف چکر لگا رہے ہوں گے۔ خادم چھلکتے ہوئے شراب کے جام لے کر، سفید رنگ مزہ پینے والوں کے لیے، نہ اس میں ان کو سر درد ہوگا اور نہ وہ اسے پی کر بہکیں گے،
اور ان کے پاس ایسی بیویاں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی باحیا ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ اتنی صاف شفاف ہوں گی گویا کہ وہ انڈے ہوں چھپے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے سے متوجہ ہو کر پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک میرا ایک دوست تھا، کہتا تھا کیا تو بھی یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب کہ ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو سزا ملنے والی ہے؟ تو کہنے لگا کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ جھانک کر دیکھے گا تو اس دوست کو دیکھے گا جہنم کے بیچوں بیچ، کہے گا قسم اللہ کی تو مجھے برباد کر دیا ہوتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی انہی میں سے ہوتا جو گرفتار کر کے پیش کیے گئے ہیں۔ کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے سوائے ہماری اس موت کی جو پہلے آ چکی، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے؟ بے شک یہی ہے بہت بڑی کامیابی، اسی کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ کیا یہ جنت بہتر ہے یا زقوم کا درخت، زقوم کا پھل؟ کیا یہ بہتر مہمانی ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ظالموں کے لیے، یقیناً وہ ایسا درخت ہے جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر۔ پھر یقیناً وہ کھائیں گے ضرور اس میں سے، پھر بھریں گے اس سے پیٹوں کو، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے ہوئے گرم پانی کی ملونی ہے، پھر بے شک انہیں لوٹ کر جانا ہے جہنم کی طرف۔ یقیناً ان لوگوں نے پایا تھا اپنے باپ داداؤں کو گمراہ، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے، اور یقیناً گمراہ کر دیا تھا ان سے پہلے اگلے لوگوں کو، اور یقیناً ہم نے بھیجے ان میں پیغمبر اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ پھر دیکھیے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا۔
سوائے اللہ کے منتخبہ بندوں کے، اور یقیناً ہم کو پکارا نوح نے تو ہم کیا خوب ہیں دعا کے قبول کرنے والے، اور ہم نے نجات دی نوح کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی گھبراہٹ سے، اور ہم نے نوح کی اولاد ہی کو بنایا باقی رہنے والے، اور ہم نے ان کا ذکر خیر رکھا بعد میں آنے والوں میں۔ سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ بے شک نوح ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے غرق کر دیا باقی تمام لوگوں کو۔ یہ سورہ صافات ہے، پارہ نمبر 23۔ اس سے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اب اس کے بعد سورہ صافات کی بیاسی آیتیں ہم نے تلاوت کی۔ سورہ صافات مکے میں نازل ہوئی، اس میں 5 رکوع اور 182 آیتیں ہیں۔ چونکہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے اور مکے میں بہت کم احکامات نازل ہوئے تھے، البتہ ایمان کے بنیادی اصول مکے میں نازل ہوئے، اسی لیے مکی صورتوں میں زیادہ تفصیلات نہیں بیان کی جاتی۔ ہاں البتہ ایمان کے اصول بیان کیے جاتے ہیں، اور ایمان کے 3 اصول ہیں: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ ان میں سے کوئی کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی دعوت، ان کے قوموں کے حالات، نافرمانوں پہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ بہرحال فرمایا، شروع میں اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب محتاج ہیں اللہ کے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، موت حیات کا وہی مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کافر اور مشرک اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں،
وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی، جبکہ اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی فطرت ہے، اور اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے کہ انسان کسی بات پر بھی اس وقت تک یقین نہیں کرتا جبکہ قسم کھا کر نہ کہی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ قسمیں کھا کر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی قطار لگا کر، یعنی فرشتے اللہ کی عبادت جب کرتے ہیں صفیں باندھ کر باادب ہو کر عبادت کرتے ہیں، اسی طرح اللہ جب انہیں کوئی حکم دیتا ہے فرشتے صفیں باندھے ہوئے ادب سے اللہ کے حکم کو سنتے ہیں اور پھر اس کو نافذ کرتے ہیں۔ جب یہ سورۃ شریفہ نازل ہوئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف باندھتے ہیں، کیا تم اس طرح نماز میں یا جہاد میں صف بندی نہیں کرو گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، فرشتے کس طرح صف بستہ ہوتے ہیں؟ فرمایا صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے آیت شریفہ کی یہی تفسیر بیان فرمائی۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں، ہم سے فرمایا تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرشتے کس طرح صف باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفیں بالکل ملا کر ایک دوسرے سے مل کر صفیں باندھتے ہیں۔ اچھا جی، اب رہ گئی یہ بات، صفیں درست کرنے کے لیے کندھے سے کندھا ملانا چاہیے یا پاواں سے پاواں ملانا چاہیے؟ ہاں جی، ہم لوگ تو کندھے سے کندھا ملاتے ہیں، اور بعض حضرات ہیں انہوں ملتنی پاواں سے پاواں ملانا۔ ہاں جی، بہرحال مقصود اصل ہے صف میں درمیان میں جگہ خالی نہ رہے۔ ہاں جی،
والصافات صفا، صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم قطار لگا کر۔ ایک حدیث سن لو، نسائی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے، اور آپ ہمیں سورہ والصافات سے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تم بولیں گے یہ تو بہت لمبی صورت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں یہ کوئی بہت لمبی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں عبادتوں کا ذوق نہیں رہا، اس لیے امام بہت لمبی صورت پڑھے نا، دوسرے دن وہ مسجد کچھ نہیں آتے، مسجد ہی بدل دیتے، اے بہت لمبا کھینچ رہے بھائی نا۔ بہرحال اب جو ہے لوگوں میں کمزوری آتی جا رہی ہے، لہٰذا میں اماموں سے یہی کہتا ہوں کہ مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھانا چاہیے۔ اب وہ خواہ باقی نہیں رہے جو بہت دیر تک کھڑے ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا نماز میں ذرا لمبی کروں، مگر پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس بچے کی ماں نماز میں ہوگی، بچے کے رونے سے بے چین ہو رہی ہوگی، میں نماز کو مختصر کرتا ہوں۔ بہرحال اب الگ الگ بیماریاں آ گئے، شوگر، بی پی، اب زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، اور زیادہ گھٹنوں کے درد اس زمانے میں ہونا شروع ہو گیا، اس لیے اب کرسیوں کی ضرورت پڑی۔ لوگ بولتے دن بھر پورے گاؤں میں پھرتے اور مسجد میں آتے کرسیاں ڈھونڈتے، جس کی مجبوری اسی کو معلوم۔ ہاں جی، اصل مسئلہ کھڑے ہونے کا نہیں ہے، وہ گھٹنوں کے فولڈ ہونے کا ہے، گھٹنے مڑتے نہیں ہیں، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جو جیسا پڑھ رہا پڑھنے دو نہ رہے بھائی، اسے ڈسٹرب نہ کرو، سب تمہارے جیسے جوان پٹھے تھوڑی ہوتے ہیں جی۔ بہرحال اب یہ گھٹنوں کے تکلیفیں آ گئی۔ اب تو حرمین شریفین میں بھی باضابطہ کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ہاں جی، اپنی کرسی لو اور نماز پڑھ لو۔ اب تو لوگ ایصال ثواب کے لیے حرمین میں کرسیاں لا کے رکھ رہے ہیں کہ ضعیف لوگ نماز پڑھے تو ہمارے اماں بابا کو ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال ہاں، البتہ اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں، جتنے بھی کمزور لوگ ہیں بڑے عمر کے، کوشش کرو فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی کوشش کرو، باقی نفل، وتر، سنتیں کرسیاں پہ آرام سے بیٹھ کے کتنے پڑھتے پڑھ لو، ہیں جی۔ کوشش کرو کم سے کم فرض نماز کھڑے ہونے کی، کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر بہت مجبوری ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیپیسٹی سے زیادہ اللہ کسی پر احکامات کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک محلے کے مسجد کے امام تھے۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، ایک صاحب دن بھر کھیت میں کام کر کے آئے، سوچا محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو جا کے کھانا کھا کے سونا بولے تو
حضرت معاذ بن جبل جو امام صاحب تھے، ان کے پیچھے نماز شروع کر دی. اب وہ حضرت سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹا سورہ پڑھنا نہیں پڑھنا، انہوں نے سورہ بقرہ ہی شروع کر دیا. اب سورہ بقرہ شروع کر دیا، انہوں سوچ رہے اب رکوع کریں گے. جب رکوع کریں گے، کہے کا رکوع کرتے پاؤ پارا ہوا تو بھی اور پڑھتے جا رہے. اب انہوں پریشان ہو کر وہیں پہ سلام پھیر دیے، سیدھا گھر کو چلے گئے. کتنا پڑھاتے پڑھو، گھر کو جا کے اپنی نماز پڑھ لے، کھانا کھا کے سو گئے. اس زمانے میں نماز میں سے نکل کر جانا بولے تو مسلمان کی مجال نہیں تھی. یہ کام تو منافق ہی کر سکتا تھا. نماز کے بعد چیمی گوئیاں شروع ہو گئی. کون تھا نماز چھوڑ کے چلے گیا؟ کون تھا؟ لوگ کہنے لگے ہوں گا کوئی منافق. لو، ایک مخلص ایمان والوں کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوا وہ منافق ہوں گا. وہ صاحب کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں لوگ مجھے منافق بول رہے. سیدھا حضور کی خدمت میں پہنچے شکایت لے کے. واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں دن بھر کھیت میں کام کر کے تھک کے آیا گھر کو، محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کو جا کے کھانا کھا کے سو جانا بولے تو ہمارے امام صاحب محلے کی مسجد کے معاذ بن جبل سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہی شروع کر دیے. اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے نماز توڑ کر اپنے گھر کو جا کے نماز پڑھ کے کھانا کھا کے سو گیا. تو میرے بارے میں لوگ کہہ رہے میں منافق ہوا. یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں، میں مخلص ایمان والا. اللہ کے نبی نے فرمایا بلاؤ معاذ کو. اب معاذ کی خیریت نہیں، امام صاحب کی پریڈ لے رہے حضور. ہاں جی، بلاؤ معاذ کو. حضرت معاذ حاضر ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء میں کون سی سورت پڑھے تھے؟ کہا حضور میرے کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے، سورہ بقرہ شروع کیا تھا. اللہ کے نبی نے اتنا ڈانٹا ہے ان کو، فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں میں فتنہ ڈال دے گا؟ فرمایا چھوٹے سورے تجھے یاد نہیں تھے کیا؟ چھوٹے سورتیں پڑھنا تھا. اے بات سمجھ میں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اماموں کو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی بیمار ہے اور شوگر پیشنٹ ہے، ہاں جی، بار بار طہارت کو جانا پڑتا ہے، یا کسی کی گاڑی ہے، ہاں جی، بس اسٹینڈ ریلوے اسٹیشن کے مسجدوں کے امام کو مسافروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی قطار لگا کر. بہرحال صفیں مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے، درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. ہاں جی. فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو چھپ کر سننے والے شیاطین کو ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں، یا فرشتے جو بادلوں پہ مقرر ہیں، تو ان میں جو سب سے بڑا فرشتہ ہے وہ رعد فرشتہ ہے. اصل تو یہ بارش کے انچارج فرشتے میکائیل علیہ السلام ہیں، ان کے انڈر میں فرشتے کام کرتے ہیں.
بادلوں کو لانا، اللہ کا جہاں حکم ہے وہیں برسانا۔ تو جب رات فرشتہ بادلوں کو ڈانٹتا ہے تو تم وہ آواز سنتے ہو بارش میں، دھڑ جو آواز آتی نا، کلیجہ پھڑ پھڑ کرتا ہے، یہ اصل میں رات فرشتے کی ڈانٹ ہوتی، اور وہ آگ کا کوڑا برساتا ہے، اسی کو تم بجلی کہتے ہو۔ بجلی بولے تو کیا؟ رات فرشتے کا کوڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھو تم، بجلی جب چمکتی ہے نا تو ایسے لہراتی ہوئی ہوتی ہے جیسے کوڑا ہوتا نا۔ فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم جھڑک کر۔ فالتالیات ذکرا، ذکر کی تلاوت کرنے والے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے قرآن کو بھی ذکر فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرشتے اللہ کے کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، یا فرشتوں کا ذکر، فرشتوں کی تسبیح ہے۔ حضور کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، حضرت عمر نماز کے لیے جب مسجد میں آئے تو دیکھا مسجد کے دروازے پہ 3 آدمیاں باتاں کرتے بیٹھے۔ اب مسلمانوں کو مسجد نے تو مسجد کے کٹے ملتے ہیں باتاں کرنے کو، تو 3 آدمیاں باتاں کرتے بیٹھے، نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھلے آدمیوں اٹھو، جاؤ نماز کی تیاری کرو۔ ان میں 2 شریف آدمی تھے، وہ اٹھ کر چلے گئے کہ صحیح جوڑ رہے، نو بھی چلے گئے۔ ایک آدمی تھا بہت اوگھڑ، اس نے کہا جاؤ جی، ایسے ایرے غیروں سے ہم اٹھتے کیا؟ ہاں، حضرت نے فرمایا اٹھتا کیا، اٹھاؤں تیرے کو؟ اس نے کہا تو کیا اٹھاتا؟ آپ عمر نے اس کو اٹھایا، وہ بھی ہتھی کا بچہ نیچے زمین پہ لیٹ گیا، موٹا تازہ زبردست۔ عمر بھی پہلوان تھے، عمر نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے اس کو دھونا شروع کر دیا۔ دونوں کی لے کشتی چل رہی مسجد کے دروازے کے سامنے۔ ادھر سے حضرت عثمان غنی آئے نماز کے لیے۔ عثمان غنی نے دیکھا نماز کا ٹائم ہو رہا، مسجد سامنے ان کے کشتیاں چل رہے۔ عثمان غنی نے کہا عمر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے کہا دیکھو نا جس کو سمجھا رہا ہوں، جا رہے، نماز کا ٹائم ہو رہا۔ انہیں بڑا جاؤ جی، ایسے ایرے غیروں سے ہم اٹھتے کیا، ذرا دھو رہا ہوں اس کو۔ عثمان غنی نے کہا اگر انہیں بیوقوف ہوا تو تم تو سمجھدار ہو نا، چھوڑو اس کو، جان دے۔ حضرت عمر نے عثمان غنی کی بات مان لی۔ عثمان غنی جو ہے بہت شریف انسان تھے، ہیں جی، بہت نرم، بہت شریف، ہر آدمی ان کو رسپیکٹ دیتا تھا عثمان غنی۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے عثمان غنی ہی کو بھیجا تھا مکے میں کافروں سے بات چیت کرنے کے واسطے۔ تو عثمان غنی نے سمجھایا انہیں بیوقوف ہوا تو تم تو سمجھدار ہونا، جاؤ۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا، انہیں تو چلا گیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو پلٹ کے دیکھا عمر کے بالاں بکھرے ہوئے، داڑھی کے بھی
اور زلفوں کے بالاں بکھرے ہوئے. حضور نے پوچھا عمر کو کیا ہو گیا؟ عمر نے کہا رسول اللہ دیکھو نا جی، میں آ رہا تھا 3 آدمی باتیں کرتے بیٹھے تھے مسجد کے دروازے پہ. میں بولا جاؤ رے بھلے آدمی. 2 تو چلے گئے، تیسرا بولا جاؤ جی، ایسے ایرے غیرے سے ہم اٹھتے کیا. حضور ذرا اس کو دھو رہا تھا. حضور نے فرمایا کون تھا جس نے انکار کیا؟ حضور فلاں تھا. حضور نے فرمایا جا اس کا سر کاٹ دے، اس کا ختم کر دے اس کو. کون ہے جس نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا؟ عمر کو تو اتنا بہانہ تھا. ادھر ادھر دیکھے، پہلے لوگ جو ہے صحابہ ہمیشہ ہتھیار رکھتے تھے ساتھ میں. مسجد میں آتے تھے کونے کانے میں رکھتے تھے، جیسے اپن برسات میں چھتریاں رکھتے نا. حضرت عمر نے دیکھا ادھر ادھر، ایک بھی نہیں دکھ رہی اس دن. البتہ ایک مسافر کونے میں رکھا تھا. اب حضور کی طرف سے گرین سگنل ملانا. حضور نے فرمایا جا کون ہے وہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کی عبادت کا انکار، جا اس کا سر اتار کے لا. عمر نے دیکھا ایک کونے میں تھی، لے کے جو بھاگے. آج تو چھوڑتا نہیں بیٹے کو. ابھی دروازے سے باہر بھی نہیں نکلے، اللہ کے نبی نے آواز دی عمر واپس آؤ. عمر واپس آئے. حضور نے فرمایا جان دے انہیں گیا تو گیا، تجھے ایک بات بتاؤں. کہا حضور وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جانتے ہو آسمانوں میں فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. حضور نے فرمایا پہلے آسمان پہ فرشتے ہیں، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا جب سے نماز میں ہے وہ، اور ان کی نماز قیام ہے. جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا اس دن وہ نماز سے فارغ ہوں گے اور کہیں گے سبحانک ربنا ما عبدناک حق عبادتی. پروردگار تیری ذات پاک، ہم نے تو تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. ہاں جی، فرشتوں کی عمر کیا کم رہتی کیا؟ فرشتوں کی عمر لاکھوں سال رہتی. ہاں جی، اور ہماری عبادت ایسا سجدہ کرتے، ایسا ٹھونگ مارتا نا مرغا کہ مارتے اٹھاتے پھر مارتے اٹھاتے. ہماری نماز فرض سنت نفل 10 منٹ میں فنش. ہاں جی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. عبادت کے واسطے فرشتے بہت ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا عمر دوسرے آسمان میں فرشتے ہیں، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ نماز میں ہے. ان کی عبادت ہے رکوع میں ہے. کب تک؟ قیامت تک رکوع میں رہیں گے. جب سور بھونکا جائے گا رکوع سے سر اٹھائیں گے، کہیں گے سبحانک ربنا ما عبدناک حق عبادتک. پروردگار ہم نے تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا. فرمایا تیسرے آسمان میں فرشتے ہیں، جب سے پیدا کیے گئے ہیں عبادت میں، ان کی عبادت سجدہ ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں ہیں. جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک. پروردگار ہم نے تو تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرمایا
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے حبیب اپنے رب کی عبادت کیجئے، کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یہاں یقین کے معنی کیا ہیں؟ موت۔ یہاں قرآن میں سب جگہ یقین کے معنی یقین ہے، لیکن اس آیت میں یقین کے معنی ہے موت۔ موت تک عبادت کرتے رہیے، جب تک ہوش میں ہوش ہیں، نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں جی، اب بعض جگہ نام نہیں لیتا مگر یہ بالکل کنفرم ہے کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو ولی اللہ بتاتے ہیں، نماز نہیں، کچھ نہیں، دوسروں کو بولتے جاؤ نماز پڑھو، ٹائم ہوا، ارے تم کیوں نہیں؟ تو انہوں بولتے نہیں، ہم میت کا غسل کر کے کفن پہن کے بیٹھے والے۔ ہاں جی، تہبند باندھے ہوئے، ایک چادر ڈالے ہوئے، کہتے ہمارا جو ہے میت کا غسل ہو گیا ہمارا۔ اچھا، کھاتے بھی برابر، اور جی ٹی وی بھی برابر دیکھتے ہیں، نماز آئی تو وہ لوگ بولتے نہیں اب ہم زندوں میں نہیں ہیں، ہمارے کو نماز نہیں ہے، خبر ریڈی ہے۔ میں بولا جب غسل ہو گیا تو میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہیں کرنا، فوراً لے جا کے حضرت کو ڈالو خبر میں۔ یہ سب ڈھونگی ہے، یاد رکھو۔ ہاں جی، ایمان والوں کو بہکانے کے لیے مختلف انداز میں بہکایا جا رہا ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمارے کو بھی ہدایت دے۔ اچھا، عورتیں بہت متاثر ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، چمتکار کو نمسکار۔ یاد رکھو، ہمارے لیے دین کا معیار ہے اللہ کی کتاب قرآن اور اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کی سنت مبارکہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میرا طریقہ، میری سنت۔ یہ کسوٹی ہے۔ یہ سنار ہر پیلی چیز کو سونا سمجھ کے پیسے نہیں دیتا، کسوٹی پہ اس کو گھستا ہے، اوریجنل ہے کیا ڈپلیکیٹ ہے یا مکسنگ ہے۔ ہاں جی، اس لیے یاد رکھو، اگر کوئی ہوا میں بھی اڑ رہا ہے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، اگر کوئی پانی پہ بھی چل رہا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ارے بہت بڑی کرامتیں ہوں گی، ہمارے لیے دین کا معیار کرامت نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی حیات، آپ کی زندگی، آپ کے طریقے۔ اچھا جی، فرمایا یہ تین چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا۔ اچھا، حضرت عمر کی ہم وہ حدیث بیان کر رہے تھے، اسی طرح حضور نے اور بھی آسمانوں کا ذکر فرمایا۔ پھر پوچھا عمر جانتے ہو فرشتوں کی نماز میں وہ کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اور پہلے آسمان کے فرشتوں کی نماز میں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، میرے کو نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا پہلے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان ذی الملک والملکوت، اور فرمایا دوسرے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح ہے
سبحان ذی العزت والجبروت. تیسرے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان الملک الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. ہاں جی، پہلے لوگ تراویح میں 4 رکعت کے بعد پڑھتے تھے، دیکھو. ہاں جی، اور تراویح کہتے ہیں ریسٹ لینے کو، ترویحہ کی جمع تراویح. ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر ریسٹ لینا، اس کو بولتے ہیں ترویحہ، اس کی جمع ہے تراویح. اب وہ ریسٹ میں چاہے دعا کرو، چاہے تسبیح پڑھو، چاہے قرآن پڑھو، تمہیں اختیار ہے. لیکن اب تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں رہا. ہاں جی، 4 ہونے کے بعد فوراً اٹھتے اور شروع، پھر فوراً، یہاں تک کہ سلام پھیر دیا رے تو سر میں سے بڑا بوجھ اتر جاتا اس کے، لے بھاگ وہاں سے. ارے کیا حافظ صاحب، کیا اسپیڈ ہے بھائی، واہ. ابے اسپیڈ کے بچے، عبادت کا ذوق ہی ختم ہو گیا. عبادت میں جو لطف آنا چاہیے نا، وہ لطف ہی نہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جہاد کے سفر سے لوٹ رہے تھے. حضور نے فرمایا رات میں دشمن کا اندیشہ ہے، رات میں کون جاگے گا، حفاظت لشکر کی کون کرے گا؟ 2 صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم کریں گے. فرمایا سو نہیں جانا؟ کہا جی. آپ دونوں ایک ٹیلے پہ چڑھ کر حفاظت کر رہے ہیں لشکر اسلام کی، کہ دشمن رات میں حملہ نہ کر دے. اچھا، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائی دونوں جاگنے کے بجائے آدھی رات ایک آدمی جاگیں گا، پھر سونے والے کو اٹھیں گا، باقی رات وہ جاگے گا. طے ہو گیا، کیونکہ اندیشہ تھا کہ آخر وقت دونوں کو نیند آئی تو پھر ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. طے ہو گیا. ایک صحابی نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے آدھی رات کو میں جاگتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے صحابی سو گئے. آمینو بولے یوں ہی بیٹھنے یا کھڑے ہونے کے بجائے نماز پڑھنا ہے جی، تہجد کی نماز کی نیت کرے اور سورہ کہف پڑھنا شروع کر دیے. سورہ کہف کی بڑی فضیلت آئی ہے. اچھا، ادھر سے دشمن کے جاسوس کی نگاہ پڑی، انہیں پہاڑی ٹیلے سے دیکھا پورا لشکر اسلام سو رہا ہے، اور ایک کوئی تو بھی دکھ رہا ہیولا، پتہ نہیں انسان ہے یا کوئی اور چیز ہے، نظروں کا دھوکہ تو نہیں ہے. آزمانے کے لیے اس نے تیر سے جو مارا ہے، تیر برابر ان کے جسم کو لگا. تیر بولے تو معمولی نہیں تھا، سامنے کا لوہے کا رہتا، نوکیلا، اندر گھس جاتا پیٹ کے اندر، پھیپڑوں میں. ہاں جی، یہاں تو ہمارے کاٹا چبھے تو ناچتے پھرتے، ابا بابا بہت دکھ رہا ہے. تیر لگ گیا نماز میں. نماز پڑھتے پڑھتے نکال کے پھینک دیا اس کو، اور سورہ کہف پڑھتے جا رہے. دشمن نے دیکھا، ارے اگر کوئی انسان ہوتا تو اب تک گرنا تھا انہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کوئی اور چیز دکھ رہی ہے. پھر دشمن نے دوسرا تیر مارا. آپ کے جو تیر لگا، اب خون نکلنا شروع ہو گیا. ان کو اندیشہ ہوا کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں.
اور اللہ کی نبی کی دیوی ذمہ داری کہیں رہنے جائے، فوراً اپنے ساتھی کو جگایا، نماز مختصر کی، اپنے ساتھی کو جگایا۔ انہوں نے کہا ارے یہ لہو لہان خونم خون ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دشمن نے تیر مارا۔ تو وہ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے بندے فوراً جگانا تھا۔ انہوں نے کہا جگا دیتا، مگر سورہ کہف میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اگر مجھے موت کا اور حضور کے دی ہوئی ذمہ داری کی کوتاہی کا اگر اندیشہ نہ ہوتا تو سورہ کہف مکمل کیے بغیر رکوع نہ کرتا، لیکن مجھے ذمہ داری کا خیال آیا اس لیے تمہیں اٹھایا۔ یہ تھے وہ صحابہ، عبادت میں ان کو لطف آتا تھا۔ اور ہماری عبادت ابا 5 وقت کے پکے نمازیں کیسے آخر وقت آتے 1-2 رکعتوں تو چلے جاتے۔ اب وضو کر کے امام ادھر رکوع میں گئے، وضو خانے سے ڈائی مارتا اللہ اکبر سیدھا رکوع میں۔ وارے واہ نماز ہے جی۔ اب بعض بولتے سورہ فاتحہ کمپلسری پڑھنا، کہے گا مٹھی پڑھتا انہیں وہاں سے ڈائی مارا ہے جی سیدھے ہی اللہ اکبر۔ ہماری نمازاں تو ایسے، وہ تو اللہ اپنے کرم سے ثواب دے دے تو اس کا بڑا کرم ہوگا، ورنہ حق جتا کے ثواب تو منگنے ہیں کہ موقف میں نہیں ہے جی۔ اللہ جانتا ہے کیسی نمازاں پڑھا۔ بہرحال اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان۔ فرمایا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود۔ اسی کو دوسری جگہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہاں فرما واحد اور وہاں فرما احد۔ واحد کے معنی بھی ایک کے ہیں، احد کے معنی بھی ایک کے۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے یاد رکھو۔ واحد کہتے ہیں ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اچھا ایک کے اندر بھی پیس ہو سکتے نا جی، ہیں جی؟ جیسے 2 اٹھنی مل کے 1 روپیہ ہوتا ہے، 2 پیساں ہو گئے نا۔ 4 54 مل کے 1 روپیہ ہوتا ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ ایسا ایک اکیلا ہے، اس میں پیس نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، احد بولے تو ایسا ایک جس میں پیس نہ ہو۔ اچھا عیسائی کہتے ہیں اللہ ہے لیکن اس میں پیس ہے، 3 پارٹنراں مل کے پوری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ ایک گاڈ فادر یعنی اللہ، دوسرے یسوع مسیح، تیسرے روح القدس جبرائیل۔ وہ کہتے ہیں 3 in 1، ایک ہے مگر 3 پیساں مل کے ہیں جی۔ اسی طرح غیر مسلم کہتے ہیں شیو، برہما، وشنو، ہیں جی۔ برہما بولے تو خالق پیدا کرنے والا، شیو بولے تو موت دینے والا، وشنو بولے تو رزق دینے والا۔ اسلام نے کہا خبردار، اللہ کے کوئی پیس نہیں ہے اور یہ کوئی الگ شخصیات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات ہی کو انہوں نے شخصیت کا روپ دے دیا ہے۔ ورنہ خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، موت حیات کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ نہ، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما،
ورب المشارق، وہ اللہ آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا رب ہے، ان کا پالنے والا پروردگار ہے۔ ورب المشارق، مشرقوں کا رب ہے۔ تو بولیں گے مشرق ایک ہی ہے منسا، مشارق جمع کیسا؟ یاد رکھو، مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کہتے ہیں جہاں سے سورج ڈوبتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، سورج ہمیشہ ایک جگہ سے نکلتا نہیں، اور ہمیشہ ایک ہی جگہ نہیں ڈوبتا۔ آج نکلا، کل ذرا ہٹ کے نکلتا، پرسوں اور سرکتا، ہاں جی، اور سرکتے 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 ادھر جاتا، اور پھر وہاں سے ریٹرن ہوتا، ہلو ہلو سرکتے سرکتے ادھر جاتا۔ ظاہر بات ہے سرما میں اس کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے، گرما میں اور ہوتی ہے، اس لیے کہا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی۔ اچھا، اور سال بھر میں ایک ہی جگہ سے ہمیشہ نہیں نکلتا، تھوڑا ہلو سرک سرک کے نکلتا ہوں، اس لیے فرمایا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، تمام مشرقوں کا رب وہی ہے۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی سب سے نیچے کا جو آسمان ہے نا، اس کو بولتے ہیں آسمان دنیا۔ اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، اور بیچ میں گیپ ہے ٹفن کے ڈبوں کے جیسا۔ لیکن یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو بولتے ہیں سمائے دنیا، ہے جی۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے رونق بخشی ہے اس آسمان دنیا کو ستاروں کی رونق کے ساتھ۔ ہاں جی، جب 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے نا تو ستارے بھی فل نکلتے، دیکھو کیسے جگمگاتے بیٹے، ہیں جی۔ اور ستاروں کی کہکشاں، جس میں کروڑہاں کروڑ ستارے ہوتے ہیں ایک کہکشاں میں۔ کہکشاں بولے تو ستاروں کی جو جھرمٹ ہوتی ہے نا، تو وہ دیکھو کئی کلر تم کو اس میں نظر آتے ہیں، اور بڑا سہانا منظر ہوتا ہے۔ تو ستاروں کا ایک مقصد ہے آسمان دنیا کی رونق، دوسرا مقصد وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ستاروں کا ہم نے حفاظت کے لیے بنایا شیطان مردود سے۔ کیا مطلب؟ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں میں جاتے تھے، اور اوپر سے فرشتے اللہ کے احکامات لے کر جب زمین کی طرف اترتے تھے، جیسے آج بارش برسانا ہے نہیں برسانا ہے، آج کیا ماحول ہوں گا، آج کیا حالات ہوں گے، روز کا روز ان کو حکم دیتا ہے اللہ، تو فرشتے آتے آتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جنات و شیاطین جو ہے بادلوں کی آڑ میں چھپ کر ان کے باتیں سنتے تھے، اور فوراً آ کے یہ جو بتوں کے پاس بیٹھتے تھے منتر پڑھنے والے، غیب کی خبریں دینے والے، ان کو آ کے بتاتے تھے، اب وہ لوگوں کو بتاتے ارے کل ایسا ایسا پیش آنے والا واقعہ، اور ویسی ہوتا تھا۔ اب لوگوں کا یقین ان پر منتر والوں پہ زیادہ ہی ہو جاتا تھا، ہاں جی۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا اس نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ اس نے کفر کیا،
عورتوں کو بہت شوق. کہاں گئی تھی؟ اجی فال کھولنے گئی تھی. ہاں، یہ فال کھولنے والے جو رہتے نا اتنے چاپٹر رہتے، ایسے گول مول باتیں کرتے. یہ ایک بات بھی سچی ہوئی، عورتوں کو اتنا یقین آتا، اماں انہیں صحیح بولا تھا، انہیں اس کا پرچار کرتی پھرتی، پھر اس کے بعد لے فل رش ہو جاتا. خبردار، اللہ کے سوا کسی پہ یقین نہ کرو. غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ لوگ بتاتے ہیں نا، ہاتھاں دیکھ کے لکیراں، تقدیر، ہے جی، کہتے ہیں تیرے ستارے بہت کمزور ہے. ہاں، ایک مرتبہ ایک خلیفہ کے دربار میں ایسی ایک آیا جوتشی. ہاں جی، بادشاہ نے کہا ذرا ہمارا ہاتھ دے کے بتا بھائی، ہمارا قسمت میں کیا. انہیں دیکھ کے بولا 1 سال میں تو مر جاتے. انہیں ہیبت میں جو ہے بستر پکڑ لیا. وزیر ہوشیار تھا. وزیر بولا سرکار آپ کو ہوا کیا، اتنی ہیبت لے لی آپ؟ تو واقعہ سنایا. ارے وہ جوتشی جو ہے ایسا بولا میرے کو، نجومی. وزیر نے کہا بادشاہ ذرا اس کو بلاؤ دربار میں، ذرا میں بھی کچھ اپنا حال پوچھنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اسے بلایا، انہیں حاضر ہوا. وزیر نے کہا بھائی ذرا میرا بھی ہاتھ بتا. اس نے بتایا. وزیر نے کہا اچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ بتا ذرا، تیرے ہاتھ کے لکیراں کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے بولا میرے ہاتھ کی لکیراں بولتے ہیں میں 20 سال اور زندہ رہوں گا، میری عمر کے 20 سال باقی. وزیر اسی وقت تلوار نکال کے ایک ہی بار سے منڈی اڑا دیا اس کی. کہا بادشاہ دیکھا یہ بیوقوف ہوں گے باتاں، انہیں 20 سال زندہ رہتا والا گیا کہ نہیں گیا. ہاں جی، اس لیے یاد رکھو ایسوں کی چکر میں نہ آؤ. بادشاہ اسی وقت اٹھ کے بیٹھا، ٹیٹ ہو گیا بیٹا. لوگ بیماری سے کم مرتے، ہیبت میں زیادہ مر جاتے. ہاں جی، وہ کورونا میں بیماری سے نہیں مرے اتنے لوگ، ہیبت میں مر گئے. ہاں جی، ایمان والے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. ہاں جی، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، بیماری شفا اللہ کے ہاتھ میں. ہاں علاج ڈاکٹر یہ اسباب کی حد تک ہیں، فائنل تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. اللہ نے ستارے پیدا کیے تو ایک وجہ آسمان دنیا کی زینت، دوسری وجہ شیاطین سے حفاظت کے لیے. تو پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جنات و شیاطین آسمانوں میں جاتے تھے، اور فرشتوں کی جو باتیں ہوتی تھی اللہ کے احکامات کے بارے میں وہ سن کر کاہنوں کے پاس آ کے بتا دیتے تھے. جب قرآن پاک کے نازل ہونے کا وقت آیا تو آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے، سیکورٹی اسٹیک کر دی گئی، اور اللہ نے فرمایا کوئی جن اور شیطان دکھتے ہی مارو. جیسے کسی شہر میں فساد ہوتا نا، تو جب قابو میں نہیں آتا تو وہاں کا حاکم جو ہے انہیں حکم جاری کرتا کیا، دکھتے ہی گولی مارو. ہاں جی، مراٹھی میں بولتے دکھتا شگنی گولی گھالا. تو یہ حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا. آپ اگر کوئی جن یا شیطان بادلوں کی آڑ میں چھپ کے سن رہے مارو ان کو. تو فرشتے ستارے انگارے رہتے، وہ آگ کے جیسے رہتے، اڑا کے مارتے تھے.
اگر جس جن یا شیطان کو وہ لگتا تھا نا اسی وقت انہیں جل کے مر جاتا تھا. جیسے انسان کرنٹ کو ہاتھ لگاتی جل کے مرتا نا، ایسے فرشتے جب وہ ان کو ستارے پھینک کے مارتے تھے نا لگتی جل کے مر جاتے تھے. اور اس سے پہلے اگر بھاگ لیا رے بچ گیا انہیں. آج اس کو معمولی خراش ہوئی نا انہیں پاگل ہو جاتا تھا. اب وہ ایسے جنات و شیاطین پاگلوں کی طرح سے پھرتے ہیں. کہاں؟ قبرستانہ میں پھرتے ہیں، کس کی بھی صورت بنا کے. ہاں جی، اور مسن واٹوں میں پھرتے ہیں. اب لوگ دیکھ کے بولتے رہے وہ عورت جل کے مری تھی نا انہیں میرے کو دکھی. ابھی انہیں تو چلے گئی بیٹے. یہ جنات و شیاطین جو ہے بدماشاں ان کی شکل بنا کے آتے. یاد رکھو. لوگ بولتے روحیں آتی ہیں. وہ کیا دنیا کی جیل ہے کیا بھاگ کے جانے کو بیٹے؟ ہاں جی، روحیں واپس نہیں آتی. یاد رکھو یہ عقیدہ. روحیں عالم میں برزخ میں چلی گئی، اب دنیا میں نہیں آتی وہ. ہاں جی، ان کی شکل بنا کر یہ جنات و شیاطین آتے. ای بات سمجھ میں؟ ہاں. بہرحال لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. اب جو جنات و شیاطین ملأ اعلیٰ کی خبر یعنی فرشتوں کے اللہ کی جانب سے احکامات جو دیے جاتے ہیں اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اسی وقت. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے انگارے پھینک کے مارے جاتے ہیں ان کو، دحوراً ان کو بھگانے کے لیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان جنات و شیاطین کے لیے ہمیشہ کا عذاب. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، ان میں جو چاپٹر رہتے نا ایسا سنتے ہی بھاگ جاتے. اللہ کے رسول نے فرمایا زمین سے اوپر تک یہ جو جنات شیاطین نا ایک کے اوپر ایک کھڑے رہتے. اوپر والا سنتی نیچے والے کو بولتا، نیچے والا اس کے نیچے والا ہے، ہوتے ہوتے سب سے نیچے والا انہیں بھاگ کے جا کے کاہن کو بتا دیتا ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، مگر جو چوری سے سننے میں کامیاب ہو گیا اور بات لے کے اچک گیا. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، فوراً اس کے پیچھے ایک انگارا روشن اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. فرشتے ستارے پھینک کے مارتے ان کو، لگتے ہی انہیں ختم ہو جاتا. ایک حدیث سن لو، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کا حکم دیتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے بازو پڑپڑاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی کسی چٹان پر کسی زنجیر کے لگنے کی آواز ہے. جب فرشتوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے فرشتے کہتے ہیں اللہ نے جو بھی فرمایا اس کا فرمان برحق ہے، وہی بڑی عظمت و شان والا ہے. فرشتوں کی اس بات کو چوری سے سننے والے کچھ شیطان سن پاتے ہیں اور ان سے دوسرے چوری سے سننے والے سنتے ہیں. ایک کے اوپر ایک قطار در قطار اسی طرح ہوتے ہیں. سفیان راوی ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کو ترچھا کر کے انگلیوں کو کشادہ کر کے بتایا. یہ اس طرح ایک کے اوپر ایک شیطان جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. اوپر والا شیطان وہ بات نیچے والے شیطان تک پہنچا دیتا ہے، پھر نیچے والا اپنے نیچے والے کو، آخری نچلا شیطان وہ بات جادوگر یا کاہن تک پہنچا دیتا ہے اور نتیجے میں وہ بات ساحر یا کاہن کی زبان پہ آ جاتی. ادھر آگ کا شعلہ
اور شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے. کبھی دوسرے شیطان تک پہنچانے سے پہلے شیطان کے لگتا ہے، اور کبھی وہ بات پہنچا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انگارہ اس کو لگ کے اسے ختم کرتا ہے. ساحر اور کاہن اس ایک بات میں جو چوری چوری اس تک پہنچی ہے، اپنی جانب سے 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں ایسا ہونے والا ہے. جب کاہن کے کہنے کے مطابق کوئی بات ہو جاتی ہے تو اسی ایک بات کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے فلاں دن کاہن نے ایسا ایسا کہا تھا، بالکل صحیح نکلا. تو یاد رکھو یہی حال فال کھولنے والوں کا. اس لیے خواتین ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ اندازہ ہوتا ہے، اور اندازے کبھی صحیح بھی ہوتے کبھی غلط بھی ہوتے، یقینی تھوڑی ہوتی. آگے فرمایا عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ایک دن فنا کرے گا قیامت کے دن، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی قدرت سے زندہ کر کے حساب کتاب لے گا اور سزا جزا دے گا. تو کافروں نے تعجب سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جب مر جاتا ہے خبر میں ڈال دیا اس کو، کچھ دنوں کے بعد خبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی چمڑی اس کا گوشت سب ختم ہو کے ہڈیاں رہ جاتے، اور ایک دن ہڈیاں بھی گل جاتے ہیں اور وہ بھی مٹھی بن کے زمین کے اندر ضم ہو جاتے. پھر اس کو دوبارہ کون زندہ کریں گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اللہ کی اور جو عظیم مخلوقات ہیں ان کا پیدا کرنا مشکل ہے؟ جیسے یہ آسمان کتنا لمبا چوڑا آسمان، یہ زمین کتنی لمبی چوڑی، یہ مضبوط بڑے بڑے پہاڑ. اللہ نے فرمایا تم سے زیادہ مشکل تو یہ ہیں پیدا ہونے کے اعتبار سے، لیکن اللہ جب ان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے تو تم تو 5-6 فٹ کے باٹو، تمہارا پیدا کرنا دوبارہ کیا مشکل ہے نہیں؟ جب بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اس کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا تو تمہاری حیثیت کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ. بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایسی مٹی سے جو چکنی مٹی تھی. کیا مطلب؟ مٹھی میں آدم علیہ السلام کے لیے لائی گئی، اللہ نے اس پہ بارشیں برسائی، جب گارا بن گیا اور اس میں لیس پن آ گیا، چکناہٹ، اللہ نے اس مٹی سے آدم کا پتلا بنایا، اس میں روح ڈالی. تو جب اللہ نے اس طرح سے قدرت سے بنایا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ بل عجبت ویسخرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو تعجب ہوتا ہے ان کی عقلوں پہ، اور یہ ہیں آپ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نا، نصیحت قبول نہیں کرتے، مذاق میں ٹال دیتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. جب کوئی معجزہ قدرت کی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کہتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یعنی ان کمبختوں نے معجزے کو جادو سمجھا. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کہنے لگے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا پھر ازسرِ نو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟
قل نعم وانتم داخرون، اے نبی ان کو جواب دو ہاں ہاں، اور اس وقت تم ذلیل ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، اسی وقت سب کے سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس سے مراد سور ہے۔ جب اللہ اسرافیل کو زندہ کر کے حکم دیں گا دوسری مرتبہ سور پھونک دے، جیسی دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام کے تمام دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پہلا سور پھونکنے کے بعد جب ساری مخلوق فنا ہو جائیں گے، اللہ بارش برسائے گا، گاڑھے پانی کی بارش ہوگی، 40 سال تک بارشیں ہوں گی۔ تو لوگ جو مردے زمین میں ہیں نا، اس پانی کی وجہ سے ایسے اگیں گے جیسے زمین میں ترکاریاں اگتی ہیں، یعنی ان کی جسم پورے بن جائیں گے۔ اور پھر اللہ روحوں کو حکم دیں گا جاؤ اپنے جسموں میں چلی جاؤ۔ ہر روح اپنے جسم کو پہچانتی ہے، برابر واپس آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہڑبڑا کے اٹھیں گے جیسے سونے والے کسی نے جگایا، اٹھ کر کہیں گے اچھا سو رہے تھے ہمارے، کون جگائے رہے بھائی؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو رحمان کا وعدہ تھا، نبیوں نے سچ کہا تھا، تمہارے کو یقین نہیں آیا بیٹے، یہی تھا وہ وعدہ، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور یہ برحق ہے، یہ کوئی خیالاتی چیز نہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً وہ تو ایک زبردست ڈانٹ ہوگی، اسی وقت وہ لوگ دیکھتے ہوں گے، زندہ ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہی ہے کیا بدلے کا دن؟ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا یہی ہے وہ دن فیصلے کا جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو جتنے غنڈے بدماشاں ہیں کافر مشرک سب کو جمع کرو اور ڈھکیل کے سیدھا جہنم میں لے جا کے ڈال دو ان کو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، سب ظالموں کو جمع کرو اور ان جیسوں کو جمع کرو، برے چوراں، ڈاکواں، ظالمہ، قاتلہ، جواری، حاجی، زانی، یہ سب کے گروہ بنا کے زنجیروں میں آپس میں جکڑے ہوئے ان کو فرشتے ہکا کر لے چلیں گے جہنم کی طرف۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی لے چلو جو اللہ کے علاوہ اوروں کی پرستش کرتے تھے۔ فَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو لے چلو جہنم کے راستے کی طرف۔ پھر کہا جائے گا ارے ذرا ٹھہرو ذرا ان سے پوچھ بھی لیں ہم۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ذرا ان کو روکو تاکہ ان سے کچھ پوچھا جائے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ظالموں، آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ جہنم سے کیوں نہیں بچا رہے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ لوگ آج تو ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے آپس میں پوچھ پاچھ کر رہے ہوں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، کہیں گے ارے تیری وجہ سے ہم جو ہے نافرمانی کرے۔ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، وہ کہیں گے نا بلکہ تم ہی ایمان والے نہیں تھے، ہمارے پہ کیا الزام دے رہے بیٹے؟ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، سرغنے کہیں گے ہاں جی کمزور کافروں سے،
ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے بہکا کیا تمہارے کو؟ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ہی تھے نافرمان سرکش قوم۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، اب تو ہماری رب کی بات ہم پہ ثابت آ گئی ہے، اب تو عذاب ہم بھی چکھیں گے اور تمہارے کو بھی چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، کہیں گے سرگش کافر ایک دوسرے سے کہ ہم نے تم کو بہکایا اور ہم خود بہکے ہوئے تھے، ہم تمہارے کیا بچیں گے آج۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، وہ سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ انا كذلك نفعل بالمجرمين، اسی طرح سے ہم کریں گے مجرم گنہگاروں کے ساتھ۔ انهم كانوا اذا قيل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کافروں سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تکبر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اللہ کے نبی نے جب ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت پیش کی، کافر کہنے لگے ارے دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے بتوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، بتوں پہ جم کے رہ گئے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ یہ رسول تو آئے ہیں حق لے کر اور تمام پیغمبروں کی انہوں نے تصدیق بھی کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اللہ تم پہ ظلم نہیں کیا ہے بلکہ تم جو کرتے تھے اسی کی سزا تمہیں دی جا رہی ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، اللہ انہیں جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا جنت میں مقررہ۔ فواکہ، پھل ملیں گے وہاں پر۔ وہم مکرمون، اور ان کی وہاں بڑی عزت ہوگی۔ جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے جنت میں فرشتے ان کا استقبال کریں گے، بہت عزت ہوگی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، بستروں پہ مسہریوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں ہوں گے، کیونکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگا، نہ بیوی بچوں کا، نہ کمانے کا، اور نہ جماعتاں کا، نہ نمازاں کا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ تو عیش ہی عیش ہوگا جنت میں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، خادم ہوں گے جو ہاتھوں میں جی شراب کے جام لیے ہوئے گھوم رہے ہوں گے۔ کیا ہونا آپ کو کیا ہونا جی، خاص طور سے جو معصوم بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں نا، اللہ ان کو جنتیوں کا خادم بنائے گا۔ بڑے حسین پیارے بچے جنت کے باغات میں ہنستے کھیلتے جی کھلکھلاتے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، جنتیوں کے دل کو خوش کر رہے ہوں گے۔ جنتی کام لگائیں گے، ارے یہ لاؤ رے وہ لاؤ رے، اچھا جی ابھی لائے، بھاگ بھاگ کے کام کریں گے۔ اچھا ایک روایت میں ہے جب میدان حشر میں سب جمع ہوں گے تو جو معصوم بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے نا، ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے جی، معصوم بچے جس کے انتقال کر جائے، لیکن یاد رکھو یہ بچے جنت سے پانی لے کر اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے پھریں گے، کیونکہ اس دن پیاس سخت لگی ہوئی ہوگی۔ تو دوسرے لوگ کہیں گے بیٹا ہمارے کو بہت پیاس لگ رہی، ذرا پانی ہمارے کو دیو نا۔ وہ کہیں گے نا جی ہم تو اپنے امی ابو کے واسطے لے کے پھر رہے ہیں جی۔ اس لیے یاد رکھو جس کے چھوٹے بچے انتقال کر جائے، غم کی تو بات ہوتی ہے نا جی، لیکن یہی بچے تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے بڑے لوگوں کے لیے نماز جنازہ کی دعا الگ ہے
اور بچوں کی نماز جنازہ کی دعا الگ ہے، بڑوں کے واسطے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، اور معصوم بچے کی دعا کہ اللہ ان کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، ہمارے لیے اجر بنا دے۔ تو وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے اپنے اماں بابا کے لیے ہاتھوں میں پانی کے پیالے لے کر پھریں گے ڈھونڈتے ہوئے، تو دوسرے میدان حشر کے لوگ کہیں گے بیٹا ہمارے کو دیونا بہت پیاس لگ رہی، کہیں گے نہیں جی ہم تو اپنے امی ابو کو ہی دیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے بچے انتقال کر گئے، وہ تو اللہ کے ہاتھ کی بات ہے، ہمارے ہاتھ میں بچانا نہیں، لیکن یہ بچے اپنے اماں بابا کو جنت میں پہنچائیں گے۔ آگے فرمایا جنت میں جنتیوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، جنت کی شراب جو ہوگی وہ پاک ہوں گی، دماغ خراب نہیں ہوں گی، وہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، اس سے نہ سر درد ہوگا اور نہ وہ کوئی بکواس کرے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، جنت میں جنتیوں کو اپنے بیویوں کے علاوہ پاکیزہ حوریں اللہ عطا فرمائے گا جو بڑی باحیا ہوں گی، نظر جھکی ہوئی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، اتنی صاف شفاف، اتنی گوری پان ہوں گی جیسے سفید انڈا رہتا نا، محفوظ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حوروں کی تعریف سنی تو اللہ کے نبی سے عرض کیا حضور جب حوریں اتنے اچھے ہیں ہمارے کو کون پوچھیں گا وہاں؟ حضور نے فرمایا یہ بات نہیں، دنیا کی جو عورت نیک ہوں گی جنت میں جائیں گی، اللہ اس کو حوروں کی سردارہ بنائے گا، اور دنیا کی نیک بیویوں کو حوروں سے زیادہ اللہ حسن و خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی آپس میں گپیاں ماریں گے، دنیا کی باتیں چھڑیں گے، ایک دوسرے سے کہے گا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ارے یار دنیا میں میرا ایک دوست تھا، قرین بولتے ہیں ہمیشہ رہنے والا دوست، يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، مجھ سے کہتا تھا کیا رے دوبارہ زندہ ہونے پر تو بھی یقین رکھتا کیا؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر سے دوبارہ زندہ کر کے ہمارے کو سزائیں ملنے والی؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، یہ باتیں کر رہے ہوں گے، فرشتہ بولیں گے ارے وہ تیرا دوست کہاں ہے بتاؤں کیا؟ وہ کہے گا ہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں جی دیکھنا چاہتے۔ قال هل انتم مطلعون، فرشتہ کہے گا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو دوست کو؟ فاطلع، جب جھانک کے دیکھیں گا وہ، فرآہ فی سواء الجحیم، کیا دیکھے گا بیچ و بیچ جہنم کے جل رہا ہوں گا، چلا پکار رہا ہوں گا۔ تو یہ دوست کہیں گا اللہ تیرا شکر ہے، اگر میں اس کی باتوں میں آتا نا میں بھی جہنم میں جلتا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، تو جنتی دوست کہے گا اسے دیکھ کر جہنمی کو قسم اللہ کی تو تو مجھے برباد کر دیا تھا، ولولا نعمت ربی لکنت من المعذرین، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، اگر ایمان سلامت نہ رکھتا میرا رب تو میں بھی تیرے جیسا قیدیوں میں ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، جنتی کہیں گے کیا اب اور دوبارہ موت آئیں گی کیا؟ نا نا، الا موتتنا الاولی، جو پہلے آ چکی، ڈبل زندگی ملیں گی، ڈبل موت نہیں۔ وما نحن بمعذبین، ہم عذاب دیے نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ ایمان کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کیا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم،
یہ ہے بہت بڑی کامیابی، جو جنت میں داخل کیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے، وہ حقیقت میں کامیاب۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسے ہی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے آگے آیتیں پڑھی تھی، وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کی تفسیر اگلی مجلس میں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھئی، اگلے مہینے کی پہلی جمعرات کو مسجد عابدین میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ مئی کا مہینہ، تو مئی کے مہینے کے پہلے جمعرات کو انشاءاللہ مسجد عابدین میں تفسیر ہوگی۔ اللہ توفیق دے تو قرآن کی ہر مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کرو۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جانے انجانے کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔